الحمد لله العلي الأكبر والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات اور رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہے۔ اللہ کا بے پناہ شکر اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ عطا فرمایا جس کا ہر لمحہ برکت ہے، جس کے ہر لمحے میں رحمت ہے اور جس کی ہر ساعت اللہ کی بارگاہ میں بڑی عظمت و اہمیت والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، رحمتوں سے اور سعادتوں سے ہر مسلمان کو شاد کام ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے۔ اللہ فرماتا یہ روزہ وہ عبادت ہے جو تم پر بھی فرض ہے اور تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھا۔ لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ روزے کا ایک مقصد ہے اور یہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس کام کرنے کے بعد اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو ہم اس کام کو بیکار سمجھتے ہیں۔ ایک کسان دن رات اپنے کھیت میں محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے تاکہ اس کھیت میں فصل تیار ہو۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی اگر فصل تیار نہ ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ کسان کی محنت بیکار ہے۔ ایک تاجر، ایک بزنس مین تجارت کرتا ہے، صبح سے شام تک دکان میں اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس لیے تاکہ وہ اپنی تجارت سے کچھ نفع حاصل کرے اور اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ رزق کا انتظام کرے۔ اگر ان تمام بھاگ دوڑ اور محنت کے باوجود
اس کے مدل سے بھی زیادہ اسے کچھ نہ مل سکے، وہ جہاں ہے وہیں رہ جائے یا اور نقصان ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ اس تجارت میں کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے ہم پر روزے جو فرض کیے، اس میں ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارے لیے اللہ نے اس میں کیا غرض رکھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اگر روزہ رکھنے کے باوجود، رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اور ان روزوں پر عمل کرنے کے باوجود ہم متقی نہ بن سکے، پرہیزگار نہ بن سکے، تو یہی کہنا ہوگا کہ روزوں کا جو فائدہ تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس سے پہلے کہ رمضان دھیرے دھیرے ہمارے درمیان سے گزر جائے، آئیے ہم اپنے مقصد کو اپنی نظر میں رکھیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، سچی توبہ کر لیں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ جب یہی مقصد ہے تو رمضان المبارک سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے، اور اس مہینے میں روزے کا مقصد ہی اللہ نے رکھا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آپ غور فرمائیں، سال کے پورے 12 مہینوں میں یہی وہ ایک مہینہ ہے جس کی تمنا اور آرزو اور جس کی تلاش خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی تھی۔ اللہ کے نبی 2 مہینہ پہلے، یعنی جب رجب کا چاند طلوع ہوتا، تبھی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ تو ماہ رجب میں برکتیں دے، ماہ شعبان میں برکتیں دے، اور ہماری عمریں اتنی لمبی کر دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے۔ یہی وہ عظمت والا مہینہ ہے، سال کے 12 مہینوں میں یہی وہ ایک مہینہ ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ اللہ کے بندوں کو بہکا نہ سکے، گناہوں کی طرف نہ لے جائیں۔ اس کے باوجود انسان اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے اور خود اپنی طبیعت کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف مائل نہ ہو سکے تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے ہر چیز میں برکت دی جاتی ہے، ہر نیک عمل کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک فرض نماز 70 فرض کے برابر، ایک نفل نماز فرض کے برابر، ایک ثواب 70 ثواب کے برابر، اور ایک لقمہ 70 لقمے صدقہ کرنے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور ہر چیز میں اللہ کی طرف سے اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل کی جاتی ہیں کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات میں لاکھوں بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ رمضان کی کوئی ایسی رات نہیں جس رات میں اللہ ہزاروں ہزار بندوں کو جہنم سے چھٹکارا نہ عطا فرماتا ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو ہمارے لیے غم گساری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، پیار بانٹنے کا مہینہ، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ، ایک دوسرے سے قریب ہونے کا مہینہ بنایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی برکتیں کسی مہینے کے اندر نہیں، اسی مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو سراپا برکت، سراپا رحمت، مکمل ہدایت ہے۔ اور اسی مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی عطا فرمائی کہ اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 83 برس کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ساری برکتیں اللہ نے اس ماہ مبارک میں عطا فرمائی ہیں۔ اس مہینے کی
کا پہلا عشرہ اور اس پہلے عشرے کا چوتھا روزہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ آج اس ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ چوتھا روزہ بھی ہے اور یہ پہلا عشرہ جسے حدیث پاک میں عشرہ رحمت کہا گیا، رحمت کا عشرہ، اور اس کی خاص دعا اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس عشرے کی خاص دعا ہے۔ آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو، ہمیں ہر وہ نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو۔ سب سے پہلے ہم فرائض نمازوں کی پابندی کریں، فرض نمازیں ہر حال میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور حتی الامکان جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لین دین میں، کاروبار میں، معاملات میں، گفتگو کرنے میں، پنچایت کرنے میں، ایک دوسرے کے معاملات کا فیصلہ کرنے میں نرمی اپنائیں، پیار کا لہجہ رکھیں، رحم و کرم کا برتاؤ کریں، اور کوشش کریں کہ ہر روز صدقہ کریں، ہر روز خیرات کریں۔ کچھ نہ کچھ اللہ کے جو ایسے بندے ہیں جو نادار ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں یا مستحقین ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کو پانے کے بعد بھی اگر مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کا پروانہ نہ حاصل کر سکے تو وہ بڑا بدقسمت ہے، وہ بڑا محروم ہے، اس پر اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم پلان کرتے رہتے ہیں اور وقت گزرتا رہتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور ہماری پلاننگ ہی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے رمضان کے چاند طلوع ہونے سے ہی ہمیں اس کی رحمتیں برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنی چاہیے۔ موت کا کوئی وقت ہمیں معلوم نہیں، نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگوں کے لیے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس لیے اتنی محنت کرو، اتنی عبادت کرو، اتنی طاعت کرو، اپنے گناہوں سے اس طرح سچی توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی رمضان کو آپ کے بخشش کا پروانہ بنا دے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں خاص طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ساری نیکیوں کا اور سارے تقوی کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا تعلق اصل میں دل سے ہے۔ تقوی شروع ہوتا ہے دل سے۔ جب ہمارا دل نیک ہوتا ہے، جب ہمارے دل پاکیزہ ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں اٹھنے والی خواہشیں بھی نیک ہوتی ہیں، پھر ہمارے دماغ کی سوچ، ہمارے دماغ کی پلاننگ بھی پاکیزہ ہوتی ہے، پھر ہمارا جسم خود بخود نیکی کے راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ اس کے لیے دو کام ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو کام کرو وہ دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے راضی کرنے کی نیت کرو۔ سب سے پہلا کام ہے۔ جب تک یہ رہے گا نا کہ میں یہ کام کروں تاکہ لوگ تعریف کریں، میں اتنا صدقہ دوں، اتنا خیرات کروں کہ لوگوں میں واہ واہی ہو، کبھی نیکی نہیں مل سکتی۔ اس چیز کو نوٹ کر لو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ کبھی تم نیکی نہیں پا سکتے، کبھی تم اللہ کی بارگاہ میں متقی نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری انا فنا نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم ہے نا، میں کرتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں دیتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں کرتا ہوں، اسے ختم کر دو۔ صرف زبان پر یہ جاری ہو اللہ دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، اللہ نے دیا تو میں نے آپ کو دے دیا۔ یہ جو بولی ہے نا، یہ میں والی اور ہم والی،
اسے ختم کر دو، اس کے بغیر تم اللہ کا قرب نہیں پا سکتے جب تک یہ فنا نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز دکھاوا، دکھاوے کا معاملہ اور انا کا معاملہ، یہ دو چیزیں جب قربان کر دی جاتی ہیں اور ہر نیکی کو اللہ کی طرف منسوب کرو، بڑے سے بڑا کام کرو مگر اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہو، اے اللہ تو نے دیا تو میں کیا، میری کوئی مجال نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، جب یہ بندے کے زبان پہ جاری ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برسات کے بارش کی طرح جھوم کے برستی ہیں، اللہ کا بڑا کرم اس کے اوپر ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو سب سے پہلے اپنے دل کو متقی کرو، اور یہ تو وہ مہینہ ہے اللہ نے ہر چیز میں برکت رکھی ہے یار، تو پھر آپ اپنی نیتیں کم کیوں کرتے ہو؟ اللہ دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے کہ تم سمیٹ نہیں پاؤ گے، صرف اپنی نیتوں کو درست کر کے دیکھو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس مہینے میں جو تاجرین حضرات ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، جو کھانے پینے کا کاروبار کرتے ہیں، بیچتے ہیں، پھل فروٹ بیچتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بیچتے ہیں، وہ اس مہینے کو کمائی کا مہینہ سمجھتے ہیں، چیزوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور زیادہ مہنگا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ فرماتا ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم نے اسے کمائی کا ذریعہ سمجھ لیا، تھوڑی نیکی بھی کما لو، کاش یہ نیت رکھتی کہ رمضان آیا ہے تو اور دنوں سے ہم اپنے مال کو تھوڑا سستا کر دیں گے، تاکہ امیر تو خرید ہی لے گا، غریب بھی خرید لے، تاکہ مزدور بھی خرید لے، نادار لوگ بھی کھا پی سکیں، ان کے یہاں بھی افطاری ہو سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر یہ نیت کر کے تم اپنے مال کو سستا کر دو، اور پھر میرا دعویٰ ہے ہر سال جتنا کماتے ہو اسے بھی کاؤنٹ کرنا، اور اس سال جو کماؤ گے اسے بھی کاؤنٹ کرنا، انشاءاللہ تمہارا مال پہلے سے زیادہ ہو جائے گا۔ یہ صرف ہماری نیتوں کا فطور ہے، اللہ کی برکتیں نہیں سمجھ میں آتی، ہر چیز کمپیوٹر میں نہیں آتی، ہر چیز دماغ کے کاؤنٹ میں نہیں آتی، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل وہ ہے جو تم شمار نہیں کر سکتے، جو تم دیکھ نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ اس کا احساس کرا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ غم گساری کا مہینہ سب کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اس لیے سب ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کریں۔ جو لوگ جن کے ہاتھ کے نیچے مزدور کام کرتے ہیں، جن کے ہاتھ کے نیچے 25-50 لوگ کام کرنے والے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ اس مہینے میں ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیں، اور دنوں میں وہ جس طرح کام لیتے تھے اس دن میں اس نیت کے ساتھ کہ یہ روزے دار ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اور ان سے اتنا زیادہ کام نہ لیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ اللہ کی عزت کی قسم، تم ایسا کر کے دیکھو، اللہ تمہارے کاروبار میں کتنی ترقی پیدا کرے گا، کتنی برکتیں پیدا کرے گا۔ تو یہ سب کے لیے غم گساری کا مہینہ ہے۔ کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی ضرورت پر ہی کوئی چیز لیں، کبھی کبھی کسی غریب کی کوئی چیز اس لیے بھی لے لیا کرو کہ اس کی مدد ہو جائے، تاکہ آپ اس کی مدد کر سکو۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کیسا ذہن ہمیں دیا۔ مولا علی کی شادی کا وقت ہے، مولا علی کی شادی کا وقت آ گیا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ ہو گیا، مکمل فکس ہو گیا کہ رشتہ سرکار علیہ السلام کی بیٹی سے ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے مولا علی کو منتخب کر لیا، مولا علی خوش ہے، سبحان اللہ۔ اب اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے پوچھا، علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ میری بیٹی تمہارے گھر جائے گی، تم نے کچھ ضرورت کے سامان خریدے ہیں؟ ارے کچن کی ضرورتیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ حضرت علی حضور کے پاس ہی رہتے تھے، حضور کی ہی پرورش میں تھے، تو ایک تو وہ چچا کے بیٹے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ بچپن میں ہی حضور نے انہیں اپنی پرورش میں لے لیا تھا، تو وہ حضور کی کفالت میں بھی تھے، یعنی حضور ان کے سرپرست بھی تھے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ ضرورت کی چیزیں انہیں دی، یہ جہیز نہیں تھا بلکہ سرپرست ہونے کی حیثیت سے مولا علی کی طرف سے انتظام تھا کہ علی میرے ہاتھ کے نیچے تو ان کی ضرورت کا سامان بھی مجھے کرنا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس ضرورت کے سامان ہے، کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ کہا یا رسول اللہ یہ میری زرہ ہے۔ زرہ وہ ایک لوہے کا ایک کپڑا ہوتا ہے جو جنگ میں پہنا جاتا ہے تاکہ دشمن کے تیر و تلوار سے بچا جائے، جیسے صدری ہوتی ہے اس طریقے سے اسے پہنا جاتا ہے، وہ لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر، اس کے علاوہ مولا علی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ یا رسول اللہ یہ تلوار ذوالفقار ہے جو جنگ میں کام آتی ہے اور یہ زرہ ہماری ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دلہن آنے والی ہے، اس کی ضروریات کی کچھ چیزیں بھی تمہیں لینی ہے، تو ایک کام کرو، جب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ زرے لے جاؤ بازار میں بیچو، پیسے لاؤ اور جو ضرورت کی چیزیں اس کا انتظام کرو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم زرے لے کر کے چلے ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملاقات ہو گئی۔ کہا علی کہاں چلے؟ کہا شادی ہونے والی ہے، شہزادی رسول دلہن بن کے میرے گھر آئیں گی، میرے پاس ضروریات کے سامان خریدنے کے پیسے نہیں، تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ یہی زرہ ہے تمہارے پاس، اسی کو بیچ کے پیسے لو اور اپنی ضرورت کے سامان انتظام کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ میں یہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، تو حضرت عثمان نے کہا کہ جب بیچنا ہی ہے تو مجھے سے بیچ دو۔ ارے تمہیں بیچنا ہی ہے تو مجھے سے بیچ دو۔ کہا بالکل میرا مقصد بیچنا ہے، کوئی بھی خرید لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کتنے میں بیچو گے؟ کہا کہ یہ زرہ میں 480 درہم میں بیچوں گا، بہت مضبوط قسم کا لوہا اس میں لگا ہے اور یہ بہت عمدہ قسم کی زرہ ہے، تو میں اسے 480 درہم میں بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ یہ پیسے لیجئے، زرہ ہمیں دے دیجئے۔ ٹھیک ہے، پیسے ادا کر دیے اور زرہ لے لیا۔ جب زرہ ہاتھ میں لے لیا تو فرماتے علی تمہیں پیسے پورے مل گئے؟ کہاں پیسے مل گئے؟ کہا بھی یہ زرہ ہماری ہو گئی؟ کہا بالکل آپ کی ہو گئی، میں نے آپ کو بیچا، پیسہ آپ سے لے لیا، پیسے میرے پاس آ گئے، زرہ آپ کے پاس آ گئی، آپ اس کے مالک ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی مسکرائے اور کہتے ہیں علی اب میں تحفے میں یہ زرہ تمہیں واپس کرتا ہوں، اب یہ تحفے میں تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں تھی عثمان غنی کو زرہ خریدنے کی، ان کے پاس کئی زرہ موجود تھی، کئی زرہ ان کے پاس موجود تھی۔ لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ علی اپنی ظاہری مجبوری کی وجہ سے اور پیسوں کی قلت کی وجہ سے وہ زرہ بیچنے جا رہے ہیں جسے کئی جنگوں میں پہن کر انہوں نے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے ہیں، تو حضرت عثمان تڑپ گئے اور انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی اور خریدے گا تو لے کے چلا جائے گا، علی پھر بغیر زرہ کے جنگ کریں گے۔ حضرت عثمان کو یہ گوارا نہیں تھا، اسے خریدا اور خریدنے کے بعد پھر اسے گفٹ کی شکل میں اسے واپس کر کے رہتی دنیا تک امت کو یہ پیغام دے دیا کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں اس لیے بھی خرید لیا کرو کہ ضرورت تمہاری نہیں ہے مگر سامنے والے کی مدد ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ اسلام ہے، اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا پاکیزہ تعلیم ہے، اتنا شاندار مذہب ہے جس میں ہر ایک کے ساتھ محبت، ہر ایک کے ساتھ پیار، ہر ایک کے ساتھ غمگساری کا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی نیتیں درست کر لیں۔ جب ہمارے دل پاکیزہ ہوں گے تو اچھائیاں ایسے پیدا ہوں گی دلوں میں جیسے بارش کے بعد زمین سے گھاس پیدا ہوتی ہے۔ اچھی اچھی نیتیں ہمارے دلوں میں آئیں گی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی اچھی نیت
اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اگر تم کام نہ بھی کر سکو تو کم سے کم اچھی نیت تو کر لو، اچھی نیت کر کے نکلو گے اللہ تمہیں ثواب عطا کر دے گا، اور اگر تم نے وہ کام بھی کر لیا تو کام کرنے کا بھی تمہیں ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے اچھی نیتیں بہتر ہوتی ہیں، ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کبھی کبھی انسان اپنے کچھ عمل کی وجہ سے اپنی کمائی کو گھاٹے کا سودا بنا لیتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ جو اس کے لیے حلال رزق تھا وہ اپنے عمل کی وجہ سے اسے حرام کر لیتا ہے اور اپنی نیکیوں کو برباد کر لیتا ہے۔ اس لیے ساری چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ بخاری شریف جب آپ شروع کریں گے سب سے پہلی حدیث آپ کو جو ملے گی وہ یہی ملے گی، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت نماز کی نہیں ہے تو یہ اٹھنا بیٹھنا سجدہ یہ صرف ورزش ہو سکتی ہے، اللہ کی عبادت کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر نیت نہیں ہے تو صبح سے شام تک بھوکے رہ سکتے ہو، اسے روزہ کبھی نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے نیت ضروری ہے۔ اللہ کے لیے میں نے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ کے لیے میں نے نماز کی نیت کی ہے، تب جا کر کے یہ عمل عبادت بنتا ہے۔ تو ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت میں جب فطور ہوتا ہے انسان کے کام گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت سیدنا خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تین کبار اولیاء کرام دلی میں ایک مقام سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے دلی میں کبھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ حاضری دی ہوگی تو تھوڑی ہی دور پر اونچائی پر ایک مسجد ہے جسے اولیاء مسجد کہتے ہیں۔ ان تینوں بزرگوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے، تو وہاں پر ان کا مصلی بھی ایسے ہی بنا ہوا ہے جہاں پہ ان تینوں بزرگوں نے نماز پڑھی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے ان دونوں بزرگوں کے ساتھ، اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ، اپنے مرید اور خلیفہ کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ مسجد پڑھی، نماز کا وقت آ گیا تو تینوں بزرگ اپنے گھوڑے سے اتر پڑے، ساتھ میں خادم بھی تھا۔ اب نماز تو سب کو پڑھنی تھی، تو آپ جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں نماز پڑھ کے آئیں گے، تم اگر ہو سکے تو ہمارے گھوڑوں کی رکھوالی کر لو جب تک ہم نماز سے فارغ ہو جائیں۔ اب یہ تینوں بزرگ اپنے گھوڑے چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گئے، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم رکھوالی کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے باہر آئے تو کیا دیکھا کہ گھوڑے تو موجود ہیں مگر سرکار غریب نواز کے گھوڑے کی زین غائب ہے۔ گھوڑے کے اوپر جو زین کسی جاتی ہے وہ زین غائب ہے، اور وہ شخص بھی غائب ہے۔ اس نے کھوٹے میں گھوڑوں کو باندھ دیا اور خود غائب ہو گیا، زین بھی غائب ہو گئی۔ تو خادم نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ شخص حضرت کی زین، حضرت کے گھوڑے کی زین لے کے چلا گیا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں۔ آپ نے اپنی جیب سے 2 درہم نکالے، فرمایا بازار جاؤ اور زین لے کر کے آؤ۔ جب یہ بازار پہنچا تو دیکھا کہ وہی شخص سرکار غریب نواز کی زین کو بیچ رہا ہے۔ سرکار غریب نواز جس گھوڑے پہ سوار تھے اسی گھوڑے کی زین کو آواز لگا کے بیچ رہا۔ تو بڑوں کی بارگاہ کے خادم بھی بڑے دل والے ہوتے ہیں، اس نے جھگڑا نہیں کیا، گالی گلوچ نہیں کیا، چھینا جھپٹی نہیں کیا۔ خادم نے کہا کہ بھائی کیا یہ زین آپ ہم سے بیچ دو گے؟ کہاں، میں بیچنے کے لیے آیا ہوں، جو بھی چاہے خرید لے۔ تو خادم نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 2 درہم۔ تو 2 درہم دیا اور زین لے کے واپس آیا۔ جب واپس آیا اور گھوڑے کے اوپر کسنے لگا تو سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ بیٹا یہ زین تو اپنی ہی زین لگتی ہے، یہ تو میرے ہی گھوڑے کی زین لگتی ہے۔ کہاں حضور، یہ اپنی ہی زین ہے۔ وہی شخص جس کو ہم نے گھوڑے کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا
وہ بازار میں جا کر اسی کو بیچ رہا تھا، میں نے اس سے خرید لیا اور خرید کے واپس لایا۔ سرکار غریب نواز مسکرائے اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی قسمت میں 2 درہم لکھا تھا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میری نیت تھی کہ جب نماز پڑھ کے نکلوں گا تو رکھوالی کی بدلے میں اسے 2 درہم عطا کروں گا، رکھوالی کے بدلے میں 2 درہم اسے عطا کروں گا۔ مگر اس شخص کی نیت خراب ہو گئی، 2 درہم تو ملے مگر حلال طریقے سے اس نے نہیں لیا، اس کو حرام طریقے سے حاصل کیا۔ تو یہ ہماری نیتوں کے فطور کی وجہ سے ہمارے کاروبار کی برکتیں دور ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی حلال چیزوں کو ہم حرام کر لیتے ہیں۔ کتنے بندے ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایسی لائن میں کام کرتے ہیں، ویسی لائن میں کام کرتے ہیں، کوئی فلمی لائن میں ہے، فوٹو کھینچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، کوئی جناب والا شراب کے کارخانوں میں کام کر رہا ہے، کوئی جوؤں کے اڈوں پہ کام کر رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس دوسرا کوئی کام نہیں ہے اور ہم دوسرے کوئی راستے نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں حلال کام رکھے ہیں، صرف یہ تمہاری نیت کا فطور ہے کہ تمہیں رزق وہیں سے ملے گا، ہرگز نہیں۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق رکھا ہے حلال طریقے سے جاؤ گے وہ تمہیں حلال طریقے سے رزق ضرور دے گا۔ اس لیے یہ خرافات اپنے دماغ سے نکال دو کہ اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ جس کے پاس کوئی کام نہیں رہتا ہے، اگر واقعی وہ نادار ہے، بھیک مانگتا ہے، اللہ اسے بھی رزق دے دیتا ہے، اس کے لیے وہ روزی حلال ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ اپنے نیتوں کو درست کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ غم گساری کا مہینہ بنایا، پیار کا مہینہ بنایا، محبت کا مہینہ بنایا ہے۔ انسان اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھے، اپنی نیتوں کو درست کرے، انشاءاللہ اس کی زندگی سنور جائے گی۔ فرق اتنا ہے ہم اپنی نیتوں کو گندا کر لیتے ہیں اور اسے خراب کر لیتے ہیں، پھر اسی گندی سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جس دن تمہاری نیت تبدیل ہو گئی، دل پاکیزہ ہو گیا، انشاءاللہ وہیں سے ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ ایک کمہار ہے جو چلم بیچتا ہے، چلم بناتا ہے مٹی سے۔ کمہار تو اپنے یہاں گاؤں میں بہت سارے ہوتے ہیں، یہاں نظر نہیں آتے، مگر وہ مٹی کے اوپر مٹی کی نئی نئی شکلیں بناتا ہے، کبھی لوٹا، کبھی پلیٹ، کبھی گلاس، الگ الگ چیزیں وہ کمہار بناتا ہے۔ تو وہ اس علاقے کے اندر چلم، لوگ زیادہ تر گانجا پیا کرتے تھے اور نشہ کیا کرتے تھے، تو وہ چلم بناتا تھا اور چلم بنا کر کے بیچتا تھا۔ تو ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ یار تم مٹی کو چلم بناتے ہو اور چلم بنا کر کے بیچتے ہو، لوگ اس میں آگ بھرتے ہیں، یہ چلم بھی جلتی ہے اور لوگوں کے سینے بھی جلتے ہیں، ان کی زندگی برباد ہوتی ہے، کیا یہی ایک طریقہ رہ گیا روٹی کھانے کا؟ اگر اللہ نے تمہارے ہاتھ میں ہنر دیا ہے، اسی مٹی کو کوئی دوسری شکل دے دو تاکہ لوگوں کی زندگی بھی برباد نہ ہو اور ہمیں رزق بھی پاکیزہ ملے۔ تو اس نے رات میں غور کیا اور اسی رات میں اس کی نیت تبدیل ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جس طرح لوگوں کو چلم کی ضرورت ہے، ایسے ہی پانی پینے کے لیے سراہی کی بھی تو ضرورت ہے۔ اس نے طے کر لیا کہ اب میں چلم نہیں بناؤں گا بلکہ سراہی بنایا کروں گا۔ دوسرے دن اس نے سراہی بنانا شروع کیا۔ جب وہ سراہی بنانے لگا، اس مٹی نے زبان حال سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو نے میری شکل کیوں بگاڑ دی؟ تو نے میری حیات کیوں تبدیل کر دی؟ کل تک تو چلم بناتا تھا، آج تو سراہی بنا رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں چلم بناتا تھا تو اس مٹی کے چلم میں لوگ آگ بھرتے تھے، پھر اسے پیتے تھے، اپنے سینوں کو جلاتے تھے، اپنی زندگی برباد کرتے تھے، ان کی اولادیں برباد ہوتی تھی، ہمیں 2 پیسے تو ملتے تھے لیکن نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی برباد ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے طے کر لیا اب
اب میں چلم نہیں بناؤں گا، سراہی بناؤں گا تاکہ لوگ اس میں ٹھنڈا پانی رکھیں اور تو بھی ٹھنڈی رہے، لوگ پیئیں، ان کے کلیجے ٹھنڈے ہوں اور ان کی زندگی میں اضافہ ہو۔ تو اب میری نیت بدل گئی ہے، اس لیے میں نے تیری شکل کو بدل دیا۔ اس مٹی نے کہا اللہ کے بندے تیری تو صرف نیت بدلی، مگر تیری نیت بدلنے سے میری تو زندگی بدل گئی، میرے تو حالات بدل گئے کہ جہاں لوگ میرے اندر آگ بھرتے تھے اب میرے اندر پانی رکھا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکیزہ نیت پوری زندگی کو کیسے بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، پاکیزہ فکر کے ساتھ نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان اس طرح ہم گزاریں کہ رمضان گزرتے گزرتے ہم سب اللہ کے نیک بندے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے، ہماری نماز تراویح کو قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مدد کرنے، غم گساری کرنے اور لوگوں کے ساتھ پیار بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند اعلانات ہیں، اسے